السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا اپنا پمسٹ عمران بشیر۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم خطے قسمت کے اوپر بحث کر رہے ہیں اور ہم مختلف قسم کی اس کی صورتوں کو ڈسکس کر چکے ہیں، اور اب ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں اور نئی قسمت کی لائن کے بارے میں بات کرتے ہیں، نئی قسمت کی صورت کے بارے میں۔ تو قسمت کی ایسی لائن جو باقی تمام لائنوں کے اوپر چھائی ہوئی ہو اور ہتھیلی کی ایک جھلک دیکھنے سے پتہ چلے کہ بس ہاتھ کے اوپر یہی ایک لکیر ہے، کوئی اتنی اچھی لکیر نہیں ہوتی، یعنی کہ ڈومینیٹ ہو پورے ہاتھ کے اوپر ایک ہی لائن، یعنی کہ قسمت کی لائن آپ کو ڈومینیٹ نظر آئے باقی تمام لائن سے، تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لائن جو سی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ خاص طور کے اوپر اس صورت میں جب اس میں سے کوئی چھوٹی موٹی شاخ بھی نہ نکلتی ہو، نہ کسی طرف مڑتی ہو، کہیں پر بھی نہ جاتی ہو شاخ، یعنی کہ سیدھی بالکل نظر آئے، ایسا شخص حالات و واقعات کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے شعور اور لاشعور میں ایک جنگ چھڑی ہوتی ہے، اسے شدید قسم کے اعصابی تناؤ اور بے چینی کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس جس کے آدمی یہ لکیر ہوتی ہے، اس انسان جو سا ہوتا ہے وہ اپنے حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسا پیشہ اختیار کرتا ہے جو اس کی اپنی پسند کا نہیں ہوتا۔ حالات اسے گھسیٹ کر یا گھیر کر ایک خاص طرف لگا دیتے ہیں اور وہ تقدیر کا پابند ہو کر یوں ہی زندگی گزار دیتا ہے، جیسے ایک پودا جس کی جڑیں ایک جگہ کس کر بندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ پھل پھول تو سکتا ہے لیکن اپنی مرضی سے اپنی جگہ نہیں بدل سکتا، جس طرح چٹانیں اور پتھر اپنی مرضی کے بغیر کسی جگہ پڑے ہوں اور بس وہ پڑے ہی رہتے ہیں، وہ وہاں سے ہل نہیں سکتے۔ تو اعصابی تناؤ سے جنم لینے والی بے چینی اور الجھاؤ سے چڑچڑاپن کا شکار بنا دیتی ہیں۔ اطمینان قلب جو سا ہوتا ہے نا، یعنی کہ دل کا سکون اور دل کا اطمینان، وہ اس سے کوسوں دور ہوتا ہے، بہت دور ہوتا ہے۔ وہ ان حالات سے سمجھوتا کر کے لکیر کا فقیر بن چکا ہوتا ہے، اور ان میں تبدیلی کی خواہش بھی اس میں ختم ہو جاتی ہے، حالات کو تبدیل کرنے کی خواہش، اور ہر وقت جلتے سڑتے اور کھٹتے رہنا اس کی فطرت بن جاتی ہے، اس کا نصیب بن جاتا ہے۔ وہ خود اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں کسی قسم کا انیشیٹو ختم ہو چکا ہوتا ہے، کسی قسم کے کام میں وہ پہل کر ہی نہیں سکتا، لیکن دوسرے بھی اس کی مدد کو نہیں آ سکتے کیونکہ ان کا مزاج اس موضوع کے اوپر فوراً برہم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ گرم ہو جاتے ہیں، غصہ ان کو آ جاتا ہے اگر کوئی ان سے آ کے کسی قسم کی موضوع کے اوپر بات کرے تو۔ آپ لوگوں کو اکثر ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا، اور میرا ذاتی تجربہ بھی یہی ہے کہ اکثریت جو سی ہے وہ ایسے لوگوں کی آپ کو ملے گی جو اپنے پیشے یا اپنے کاروبار یا ملازمت کو پسند نہیں کرتے، بلکہ ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات ایک عام دیکھنے کو ملے گی کہ ہم لوگ جو کام یا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کو یا اس کاروبار میں ڈالنا ہی نہیں چاہتے۔ بہرحال آپ لوگوں کو ہم یوں سمجھا سکتا ہوں کہ قسمت کی ایسی لائن جس میں سے کوئی آف شور نہ نکلے، کوئی برانچ برونچ کسی قسم کی نہ نکلتی ہو، کوئی لائن اور بالکل سیدھی سی ہو، تو اس مثال کی طرح ہوتی ہے جیسے ایک ٹنڈ مڑ درخت ہوتا ہے، جیسے خزاں کے بیچ میں اس کے پتے، نہ پھول نہ شاخ نہ پھل نہ رنگ، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ بس ایک سیدھا درخت نظر آتا ہے۔ ایسا درخت جو ہے وہ گلشن کی سجاوٹ کا باعث بھی نہیں بنتا، بلکہ موسم بہار میں بھی خزاں کی تصویر بن کر پورے باغ کو افسردہ کر دیتا ہے۔ ویسے بظاہر یہ لکیر بڑی امپریسو لگتی ہے، لیکن یہ بالکل اچھی لکیر نہیں ہوتی اور بہت خوش قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ بڑا ہلا لگاتے ہیں اور ایسا نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ارد گرد محفل جما لی ہے اور رونق لگا لی ہے، لیکن یہ سب کچھ مشینی انداز میں ہوتا ہے، ان کے ارد گرد یا اس کے کام کرنے والے بھی اسے دل سے نہیں چاہتے۔ کہتے ہیں کہ ہٹلر کا ہاتھ میں ایسی قسمت کی لائن تھی، اور جو کہ کسی کتاب وغیرہ میں دیکھنے کے اتفاق ہوا ہے، تو یہ اس قسمت کی لائن کی خاصیت ہے جو کہ آپ لوگوں کو اسی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ
ایسی جو ڈومیننٹ لائن سے قسمت کی ڈومیننٹ لائن ہاتھ میں نظر آئے تو اتنی بہتر لائن نہیں ہوتی ہے. ایسا انسان بس مجبور ہو کے اپنے کام کاروبار ملازمت کو جاری کیے ہوئے ہوتا ہے اور وہ حالات کے شکنجے میں پوری طرح جکڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی کوئی اولاد بھی اس فیلڈ کے بیچ میں آئے یا میرا کاروبار سنبھالے آ کر. اس بات کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں. تو جو لوگ نئے ہیں انہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہو میری تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کوئی سوال جواب ہو آپ نیچے کمنٹ میں مجھ سے اچھے طریقے سے پوچھ سکتے ہیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات میری اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی. پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے بار بار پوچھ سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز یہ سارا کچھ میٹر ہے لائنس جو سی ہیں اس کے بیچ میں چینجنگ اگر ہم سوچیں تو چینج کر سکتے ہیں. ہم کو اپنی سوچ کو چینج کرنا پڑتا ہے اور ویل پاور کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو صدقہ خیرات کیا کریں جس کی وجہ سے اللہ پاک مصیبتوں کو ٹالے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ کا اپنا بھائی عمران بشیر. اللہ حافظ.